علمی پوائنٹ نمبر 12، اور وہ ہے زکات نکالنے کا طریقہ. بس یہی ایک دو ڈیٹیل پوائنٹ ہے، پھر فوراً سارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. زکات نکالنے کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں. اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک 11 پوائنٹ سمجھے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیئر ہو گیا، کتنی زکات دینی یہ بھی کلیئر ہو گیا، کس کس چیز کے اوپر زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکات کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. مجھے بڑے لوگ ای میلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے، زکات پہ کوئی لیکچر دیں، پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بھیجتے ہیں کہ زکات کیلکولیٹ کریں جی، وہ 40 پہ تقسیم بھی نہیں بیچارے کر سکتے. میں میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا، لہٰذا میں آپ کو جنرلائز بتانے لگوں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے زکات کو کیلکولیٹ کرنے کا. مینلی 3 طرح کی چیزیں. نمبر 1 سونا، چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے برے وقت کے لیے. نمبر 2 کرنسی، چاہے روپے کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، ریال کی شکل میں، اس کا بھی ظاہر سونے والا ہی نصاب ہے. اور تیسری چیز ہے مال تجارت، دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان تینوں کیٹیگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے، اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکات نکالیں گے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جاتا ہے. تو ان کی اوریجنل مارکیٹ ویلیو نکالی جائے. مثلا اگر آپ کے پاس زیور ہے، یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گولڈ سمتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ 48,500 روپیہ تولا ہے نا، تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے، تو یہ آپ کہیں گے یہ 40,000 آپ کو ملے گا، باقی تو کاٹ ہے، یا 42,000 ملے گا. تو اس 40 یا 42,000 کے اوپر زکات ہوگی، 48,000 کے اوپر زکات نہیں ہوگی. 48,500 کے اوپر جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے، شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی، جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کاٹ نکال کے. کیونکہ یہاں پر کاٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے، وہ 24 کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا، اس کو 22 کیرٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ 24 کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں. یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں. بولا نہیں بنانا نہیں، سنے رہے ہو؟ اچھا، بہرحال تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے. کمرشل پلاٹ کی بھی ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کان بھرتے ہیں جی، تو 1.5 کروڑ کا ہو گیا، 2 کروڑ کا بیچنے جائیں گے تو شاید 1.25 کروڑ کا بھی نہ بکے. تو اس کی بھی آپ قیمتیں فروخت لگوائیں گے. جو کمرشل پلاٹ ہے، جو زرعی زمین ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربے ہوں، کسی کے پاس زرعی زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی. اور ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اسلام آباد میں 1 کنال کے پلاٹ کے آپ کئی مربے خرید سکتے ہیں زرعی زمین، ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں. بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو، یعنی سونے کو اور کرنسی کو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو، اور تیسری چیز مال تجارت کو، ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے. ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو 40 پہ تقسیم کریں، اور جو جواب آئے وہ آپ زکات دیں گے. البتہ اگر آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے. لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا. یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں. مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ آپ نے قرض اٹھایا تو کتنے ہو گئے؟ 20. تو 20 میں سے 10 نکالیں گے، اپنے 10 میں سے 10 نکال کے 0 نہیں کر دینا. اے نہیں ہے جناب چوپڑیاں نہ لے 2 ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے، پھر آپ کی اکویٹی آئے گی جو آپ کا راس المال ہے. اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے. ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس 4 تولے سونا ہے. اب یہ خود تو تھریش ہولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا، 7.5 تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا، 4 تولے. 4 تولے کی آج 23 اگست 2014 کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے 48,500 روپیہ تولہ کے تحت 1,94,000. لیکن اس کے پاس 30 لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے، ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں. اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی، پھر اس پہ زکات نہیں. اس 30 لاکھ کو اس 1,94,000 میں جمع کریں، 31,94,000 بن گیا. پھر اس کی دکان میں 50 لاکھ کا مال بھی ڈلا ہوا ہے، تو اس 50 لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے.
اب اس نے 10 لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے، یعنی جو 50 لاکھ دکان کا مال ہے وہ 50 لاکھ سارا اس کا وہ نہیں ہے، 40 اپنا ہے اور 10 کا قرض اٹھایا ہوا ہے، تو 40 میں سے 10 نہیں مائنس ہوں گے، 50 میں سے 10 مائنس ہوں گے، تو 40 ہی وہ نیٹ نکل آئے گا اس کا۔ یہ 40 لاکھ بھی جمع کر لیں، 30 لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا، 4 تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی۔ اب اس کی کل بچت جو بنی 81,94,000 اور 10 لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا ہوا وہ نکال دیا، تو بنا 71,94,000۔ اس کو 40 پہ تقسیم کریں، 40واں حصہ یعنی 2.5% اس کا نکلے گا 1,79,000 1,79,850، یہ اس کی زکات نکلے گی۔ یہ ہے بھائیو زکات نکالنے کا طریقہ۔